چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانو کا زمانہ ہے، دو مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ آیا. ذرا سنیے گا مقدمہ کیا تھا. ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی. خریدنے والے نے جب اس میں ہل چلائے تو اس کو اندر سے کچھ سونا چاندی دفینہ مل گیا. اب وہ سوچنے لگا بھائی میں تو زمین خریدی ہے، یہ خزانہ تو بہت قیمتی ہے، لہذا یہ تو پہلے والے مالک کا ہے. اس نے پہلے والے مالک کو بلایا، جناب میں نے تو آپ کو زمین کی قیمت دی تھی اور اس میں تو یہ خزانہ نکل آیا، یہ خزانہ تو میرا نہیں، یہ آپ کا ہے. اس نے جواب دیا جناب میں نے جب زمین بیچی تو اب زمین میں سے جو فائدہ بھی نکلے گا وہ فائدہ تمہارا ہوگا، اب وہ میرا نہیں ہو سکتا. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ آپ کا مال ہے. ذرا سوچئے، یہ دو مسلمانوں کے درمیان مقدمہ عمر فاروق لانو کے زمانے میں عدالت میں آتا ہے. آج تو مقدمے یہ ہوتے ہیں نا، ایک کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے، ایک کہتا ہے میں حق لے کر رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. یہ آج کل کے مقدمے ہوتے ہیں. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس زمانے کا مقدمہ سنیے. ایک کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے، دوسرا کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی، وہ قاضی تھے. اب وہ بھی حیران ہے کہ بھئی اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کریں. اس سے پوچھا بھئی تم لے لو، جی نہیں اٹ بلانگس ٹو مائی برادر، یہ میرے بھائی کا ہے. بھئی آپ لے لو، نہیں جی نہیں یہ میرے بھائی کا ہے. کیا فیصلہ کیا جائے. اللہ نے پھر ان لوگوں کو سوچ بھی بڑی عجیب دی تھی. کعب رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا. انہوں نے ایک سے پوچھا بھئی آپ کی اولاد ہے؟ جی ہے. ایک بیٹا ہے جوان العمر. دوسرے سے پوچھا، ان کا جی ہاں میری یہ اولاد ہے. پتہ چلا ایک بیٹی جوان العمر ان کے ہاں بھی ہے. تو کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، ابن کعب رضی اللہ عنہ نے، کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیں اور ان دونوں کو جہیز کے طور پر یہ خزانہ دے دیں تاکہ دونوں کے دونوں مطمئن ہو جائیں. چنانچہ عدالت میں نکاح پڑھا گیا اور ہونے والے میاں بیوی کو یہ خزانہ جہیز میں دے دیا گیا. یہ مقدمے کا فیصلہ تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی کہ واقعی جن کے اخلاق کو کتابوں میں پڑھ کر دل کہتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ زمین کے اوپر کتنی خیر خواہی چاہنے والے مسلمان. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں آج ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کام کا مسلمان بنا دے. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجد ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. آج ہم یہی تمنا لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مسلمان کہلاتے عمر گزر رہی ہے. اب اللہ تعالی رحمت کی ایک نظر ڈال کے ان مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے من کو جگا دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اچھے اخلاق والے انسان بن کر زندگی گزاریں. وآخر